السلام علیکم۔ امت مسلمہ کے مجرم حکمران، یہ ہے میرا آج کا موضوع۔ آج فلسطین امت مسلمہ کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال امت مسلمہ کے حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت کا نتیجہ ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج پوری امت مسلمہ کفر کے سائے میں لادینیت اور طاغوتی نظام کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی نظر آتی ہے۔ اس کی اصل وجہ ان کے دنیاوی مفادات ہیں، جس کے باعث پوری امت مسلمہ کمزور اور لاغر، انحطاط و پسپائی اور عاجزی اور بے بسی کی علامت بن کر رہ گئی ہے۔ یاد رکھیں، فلسطین کے مسئلے کا تعلق صرف فلسطینیوں اور عرب قوم سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق جہانان اسلام سے ہے۔ ایک طرف اسرائیل کی انتقامی کارروائی عروج پر ہے اور دوسری طرف جارحیت اور انسانیت سوز مظالم نے فلسطینی جیالوں کے پہاڑ جیسے حوصلوں کو بھی بلند تر کر رکھا ہے۔ باوجود اس کے فلسطین کی سرزمین زخموں سے چور چور ہے اور ہر طرف ظلم و ستم کی آوازیں ہیں۔ دکھی ماؤں کی چیخوں اور یتیم بچوں کی آہوں اور سسکیوں سے غزہ گونج رہا ہے۔ ان کے معصوم بچوں کے جنازے کفنوں میں لپٹے دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ منہدم شدہ گھروں کے آگے کھلے آسمانوں تلے میری مائیں بہنیں عزم و حوصلے سے اسرائیلی بربریت کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ کیا 14 سالہ معصوم بچی لیان الباس کی چیخیں کسی کو سنائی نہیں دیتی، جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے مجھے مصنوعی ٹانگ نہیں، میری ٹانگ لگا دو؟ ایسی بے شمار پھول جیسے معصوم بچوں کی دل خراش صدائیں ہیں جو ان بے ضمیر حکمرانوں کو سنائی نہیں دے رہی، جنہیں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، جگر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ مگر دوسری طرف یہ بے ضمیر امت مسلمہ کے ڈرے سہمے اور قراردادیں پاس کرتے اور مذمت کرتے حکمران ہیں۔ ایک طرف موج خون سے الجھنے والے باشندگان قدس کے گرم جوش حوصلے ہیں، دوسری طرف پاک فوج اور آذربائیجان کی فوجی مشقیں ہیں۔ ہماری پاک فوج کے ترجمان یہ فرماتے ہیں کہ پاک فوج اور آذربائیجان کی فوجی مشقوں سے دونوں فوجوں کی عسکری صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ کوئی ان سے پوچھے کہ ان مشقوں اور اعلیٰ صلاحیتوں سے کیا حاصل ہوگا جب بیت المقدس کی سرزمین سرخ ہو اور 2000 معصوم بچے ملبے تلے دبا ہوں اور مسلم افواج قتال فی سبیل اللہ اور جہاد بھول کر فوجی مشقوں میں مصروف ہوں، تو مجھے سلطنت عثمانیہ کے آخری شہنشاہ سلطان عبدالحمید کو وہ جملہ یاد آتا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ جو فوج بیت المقدس کی حفاظت نہ کر سکے تو ایسی فوج کی اوقات بھیڑ بکریوں سے زیادہ نہیں ہیں۔ مگر اس کے برعکس اسرائیل کی حمایت کرنے والی طاقتیں ظلم و بربریت کی داستان رقم کرنے میں کھل کر ان کی معاونت کر رہی ہیں۔ امریکہ نے جنگ کے ابتدائی دنوں میں اسرائیلی وزیر اعظم سے کئی بار رابطہ کیا اور اسلحے سے بھرا جہاز بھی اسرائیل بھجوایا۔ امریکی صدر نے امریکی بحریہ کا سب سے جدید ترین طیارہ بھی اسرائیل بھجوانے کا حکم دیا۔ مگر مسلم حکمران فلسطین کا نام لینے سے قبل 10 بار سوچتے ہیں۔ آج مجھے ہٹلر کی وہ بات یاد آ رہی ہے جب اس نے 10 لاکھ یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں ڈال کر ہلاک کیا تھا، اور کچھ یہودیوں کو چھوڑ کر یہ تاریخی جملہ ادا کیا تھا کہ ان کو صرف اس لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ دنیا یہ جان سکے کہ میں نے انہیں کیوں مارا تھا۔ مگر آج کی امت مسلمہ کے حکمرانوں نے کچھ سبق حاصل نہیں کیا، جبکہ اللہ نے عرب ممالک کو بے پناہ دولت اور خوشحالی سے نوازا۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج فلسطینیوں میں خون مسلم کی ارزانی پہ یہ مسلم ممالک خاموش تماشائی بنے کھڑے ہیں۔ یہ مضبوط قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ اسرائیلی حکومت، یورپی ممالک، امریکہ اور اقوام متحدہ میں اپنا دباؤ کیوں نہیں ڈال رہے ہیں؟ یہ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب تک 4500 معصوم بچے اور لگ بھگ اتنے ہی مرد اور عورتیں جام شہادت پا چکے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، مجھے آنے والے دنوں میں اسرائیل کی ظلم و بربریت کی فکر نہیں، اگر فکر ہے تو مجھے مسلم حکمرانوں کے مردہ ضمیر کی ہے جو مر چکا ہے، جس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ضمیر مردہ ہو جائے تو یہ اپنا فطری عمل چھوڑ دے گا، اپنی افادیت کھو بیٹھے گا، پھر اس کے اندر حقائق کے اعتراف کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہی وہ سب سے بڑا خطرہ ہے، یہ انسانیت کی موت بھی ہے۔ یاد رکھیں، ایک انسان مرتا ہے تو ہزاروں انسان پیدا تو ہو جاتے ہیں، لیکن جب ضمیر مردہ ہو جائے تو اجتماعی اور قومی ضمیر کے آثار تک ناپید ہو جاتے ہیں اور حکمرانوں کی گردنیں کفر کے آگے جھک جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کسی المیہ کی فکر نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ نہ عقیدہ واحدہ پر جمع ہوتی ہے، نہ رسول اللہ کے دین اسلام پر؟ تو ایسے میں کفر غالب نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں واضح حکم ہے، سورہ نساء آیت نمبر 75، جس کا ترجمہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم خدا کی راہ میں ان عورتوں اور بچوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے جنہیں کمزور پا کر دبا لیا گیا ہے، جو دعائیں مانگتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمیں اس بستی سے نکال لو جس کے باشندے ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اس واضح حکم کے بعد پوری امت مسلمہ کے حکمران سوچیں کہ روز محشر ہم آقا دو جہاں کے سامنے کس منہ سے حوض کوثر کے متمنی ہوں گے اور اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، بابر فاروقی۔